اب ہفتے میں ایک دن اس گھر میں باقی پل کے نیچے گزارتا تھا۔ ہر جمعے کی رات ہم اس گھر میں گزارتے تھے۔ سردار اس لڑکی کی خاطر اسے دیکھنے کے لیے ہر جمعے کی رات اس گھر میں گزارتا۔ اب میں بھی اس کے ساتھ وہاں رات گزارتا۔ سردار پورا ہفتہ غائب ہوتا اور میں باقی 6 دن پل کے نیچے نشیوں کے ساتھ ہوتا۔ میں خوش تھا۔ ایک دن تو پیٹ بھر کر خوراک ملتا ہے، کبھی آئس، کبھی شراب، کبھی گوٹکا، گولیاں، اور اس کے لیے بس مشکل یہ تھا کہ ایک دیوار پلنگنا تھا جو میں بہت مشکل سے عبور کرتا تھا۔ آج دیوار پلنگ کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ پہلی بار سردار نے میرے بارے میں پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے ہو اور نشہ کیوں کرنے لگے؟ میں نے شروع سے آخر تک اپنی کہانی سنائی۔ اب میں نے سردار سے پوچھا، تم کون ہو اور پورا ہفتہ غائب ہو کر جمعرات والے دن اس لڑکی کو دیکھنے کیوں آتے ہو؟ وہ لڑکی کون ہے؟ میں نے ایک زبان ہو کر اتنے سوال کیے، مگر میرے سوال سن کر سردار سوچ میں گم سن بیٹھا رہا، کچھ نہیں کہا۔ میں نے بھی دوسری بار پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ شام ہونے کو آئی مگر وہ لڑکی نہیں آئی۔ سردار کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں سگریٹ بنا رہا تھا۔ سردار بار بار دروازے کے پاس جاتا پھر واپس آتا مگر وہ لڑکی نہیں آئی۔ اسے جب یقین ہوا کہ آج وہ نہیں آئے گی، وہ میرے پاس بیٹھ کے میرے ہاتھ سے سگریٹ لیا اور کش لیتے ہی کہا، اقرا نام ہے اس کا، میرے چاچو کی بیٹی ہے، ہم ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں۔ میرے والدین جب گزر گئے میں اس وقت 12 سال کا تھا اور میری ایک بہن 14 سال کی۔ ہم دونوں چچا کے گھر رہنے لگے۔ چاچو کے گھر تھوڑے ہی دن گزر گئے، میری بہن گھر کا سارا کام کرنے لگی، پر چاچی خوش نہیں تھی۔ ہر وقت بہن کو مارتی تھی، ظلم کرنے لگی تھی۔ کچھ ماہ بعد چاچو نے 50 سال کے آدمی سے میری بہن کا بیاہ کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ میری بہن کو میرے چاچو نے فروخت کیا ہے۔ بہن کی شادی کے بعد میرا اسکول چڑھا دیا گیا کہ تم نہیں پڑھ سکتے، اور بہن کے بعد گھر کے سارے کام میرے ذمہ پڑ گئے۔ چاچو کے بچے جب اسکول جاتے تھے اس کے جوتوں کو پالش کرنا، ان کے کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، سب کام میرے ذمہ تھے۔ اس کے باوجود وہ لوگ مجھ سے ایک بات تک نہیں کرتے تھے، مجھ سے گھن کھاتے تھے۔ غلطی کی صورت میں چاچو مجھے میرے کزن کے سامنے بے عزت کراتا اور پھر الٹا باندھ کر میرے کزن مجھے لاتوں سے مارنے لگتے تھے، سوائے چاچو کی بیٹی اقرا کے، جو سب کو منع کر دیتی کہ سردار کو نہ مار۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، کام بھی میرے ساتھ کرتی تھی۔ چاچی جب دیکھتی تو غصہ کرتی اور چاچو جب گھر آتے چاچی میری شکایتیں لے کے بیٹھتی اور چاچو مجھے مارنے لگتے۔ میں بھی مار بھوک اور تانوں سے تنگ ہو کر بھاگ کے بہن کے گھر چلا گیا۔ کچھ دن وہاں گزار کے بہن نے کچھ پیسے دے کر رخصت کیا کہ بہن کے گھر جوان بھائی پڑا رہے، یہ اچھا نہیں لگتا، چاچو کے گھر واپس چلے جاؤ۔ میں واپس آیا تو چاچو نے کمرے میں بند کیا۔ 2 دن مجھے کھانا تک نہیں دیا گیا، بس ایک کمرے میں بند پڑا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور 3 سال بیت گئے۔ میں نے اقرا سے کہہ دیا میں تم سے شادی کروں گا۔ اقرا نے کہا، پہلے بڑے آدمی بن جاؤ، پیسے کماؤ، ورنہ میری ماں تم سے شادی نہیں کرنے دے گی۔ پیسے کمانے کے سوچ میں پڑ گیا، کیسے کماؤں گا پیسے، کیسے بڑا آدمی بنوں گا؟ چاچو کہیں جانے دے گا کیا؟ وہ تو جان سے مار دے گا اگر اسے پتا چلا کہ میں گھر سے کہیں جا رہا ہوں۔ پھر چچا بہت بیمار ہونے لگا، ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر افاقہ نہیں ہوا اور اسی بیماری سے مر گیا۔ اب میں آزاد تھا اور گھر چھوڑ کے بھاگنے کا ارادہ کیا، پھر اقرا مجھے جانے سے منع کر رہی تھی اور میں اب رکنے والا نہیں تھا۔ ایک دن اقرا اپنے ماموں کے گھر گئی تھی۔ اقرا کی غیر موجودگی میں رات کی تاریکی میں گھر سے نکل گیا اور شہر پہنچ گیا۔ دن رات محنت کرنے لگا۔ 1 سال ہونے کو تھا، میں نے بہت پیسہ کمایا اور گھر کے لیے روانہ ہوا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی چچی سے اقرا کا ہاتھ مانگوں گا۔ گھر پہنچ کر دروازے کو تالا لگا تھا۔ وہاں ایک لڑکے سے پوچھا، یہ لوگ کہاں گئے؟ تو اس نے کہا، یہاں کوئی نہیں رہتا، کچھ ماہ پہلے کسی نے سب گھر والوں کا قتل کر کے گھر میں ہی دفن کیے تھے۔ میں دیوار پلنگ کے اندر داخل ہوا اور قبر کھودنے لگا۔ میں اقرا کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ لڑکا بھی میرے پیچھے دیوار پلنگ کے آیا اور مجھے منع کیا، ایسا نہ کر، یہ قبر کی بھی حرمتی ہے۔ میں رک گیا اور وہاں قبر پر پڑا رہا۔ 2 دن وہاں گھر میں رہا، تیسرے دن واپس شہر چلا گیا۔ میں جس مقصد کی خاطر شہر گیا تھا
वो मकसद ही नहीं रहा। अब मैं इधर उधर भटकता रहा और आखिर नशा करने लगा। 8 साल बाद गाँव वापस आया और सीधा अपने घर गया। दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कोई लड़की कब्रों की सफाई कर रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, वो इकरा थी। उसे देखकर अपनी जगह बिल्कुल जामे खड़ा उसे देखता रहा। इकरा जिंदा थी। मैंने उस 5वें कब्र को देखा, उसकी सफाई इकरा कर चुकी थी। ये किसकी खबर है? उस वक्त एक लड़का तेजी से अंदर दाखिल हुआ, शायद वो इकरा के साथ आया था और इंतजार में बाहर खड़ा था। मुझे देखकर अंदर आया, मुझे कहा क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। मैंने उससे कहा ये किसकी खबरें हैं? अब इकरा मुझसे मुखातिब थी, ये मेरे माँ बाप की खबरें हैं। 2 कब्रों की तरफ इशारा किया। उसके साथ मेरे 2 भाइयों मिन्हास और अजलान की, और आखिरी खबर मेरे कज़न सरदार की है। इकरा ने मुझे नहीं पहचाना। कैसे पहचानता? मेरा बिगड़ा हुआ हुलिया। इकरा सोच भी नहीं सकती थी कि सरदार ऐसा हो सकता है। इकरा मेरे पास से गुजर गई। उसके साथ लड़के ने मुझे बाहर जाने का कहकर दरवाजे को ताला लगा के गाड़ी में बैठ गए और चलने लगे। अगले 2 दिन में वहाँ इकरा के इंतजार में पड़ा रहा। मेरे साथ कुछ नहीं था। 2 दिन से नशा भी नहीं किया था। जिस्म में शदीद दर्द था। दर्द की वजह से मुर्गे बिस्मिल की तरह जमीन पर पड़ा रहा, जिसे मरने वाला। फिर दीवार पलंग के बाहर आया और तुम्हारे पास आया। तुमने जब इंजेक्शन लगाई तो मेरी तबीयत संभल गई। वो 5वें कब्र जो कब्र ही नहीं था, सरदार समझ रहा था इकरा की है, और इकरा उसे सरदार का कब्र समझ रही थी। अब रात बहुत हो चुकी थी। सरदार नीम बेहोशी में इकरा को याद कर रहा था। वक्त गुजरता गया, मौसम तब्दील हुआ, गर्मियों का मौसम चला गया। सरदार ने मेरे लिए बिस्तर का बंदोबस्त किया। अब हर रात उसका अंदर में गुजारते थे। सरदार रोज शाम को इस लड़की के इंतजार में दरवाजे को तकता था, लेकिन वो लड़की नहीं आई। फिर एक रात सरदार ने बुरी बिस्तर उठा के मुझे भी कहा उठाओ अपने बिस्तर, और हम पुल के नीचे रहने लगे। उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा सरदार को उस घर की तरफ।